نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد تحمید، اللہ کی حمد کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں۔ محترم ناظرین، میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں، ذکر اللہ جو ہے، ذکر اللہ یعنی آپ چلتے پھرتے، بیٹھے لیٹے، اپنے کام کرتے ہوئے، کوئی بھی وقت جو ہے، کوئی بھی ٹائم جو ہے، وہ آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ کام پہ ہوں، کوئی چیز آپ کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ کام آپ ہاتھوں سے کر رہے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کریں۔ رستے میں چل رہے ہیں، آپ چلتے جائیں ٹانگوں پہ، زبان سے آپ کے اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ذکر کریں۔ آپ آفس جا رہے ہیں، رستے میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگنا ہے، وہ بجائے اس کے کہ آپ گانے سنیں اور مختلف ویڈیو گاڑیوں میں لگا کے آپ دیکھیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، استغفار پڑھتے ہوئے جائیں۔ آپ جو ہے درود شریف پڑھتے جائیں۔ غرض یہ کہ ایک لمحہ بھی جو ہے آپ کی زبان جو ہے وہ خالی نہ رہے اللہ کے ذکر کے بغیر۔ جب تک یہ سانسیں چلتی ہیں، جب تک یہ زبان چل رہی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ جس دن یہ زبان بند ہو گئی، چلنی بند ہو گئی، یعنی موت آ گئی، تو پھر اس ٹائم پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر بندہ یہ جا کے پچھتائے گا، کاش میں نے ایک لمحہ بھی جو ہے اپنے رب کو یاد کرنے کے بغیر نہ گزارا ہوتا۔ یعنی ایک لمحہ بھی جو ہے وہ میں اللہ کی یاد میں گزارتا، ایک ایک سانس میں اپنے رب کو یاد کرتا، اس کا ذکر کرتا،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ درود پاک پڑھا کریں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے اپنے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اتنا ہی زیادہ آپ ان کے نزدیک ہوں گے قیامت کے دن۔ تو دنیا میں ہمارے قسمت میں نہیں تھا، ہم بہت بعد میں پیدا ہوئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے سے ہم محروم رہے، ان کے وقت میں پیدا نہیں اللہ نے کیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ تو آج ہم ان سے قریب ہو سکتے ہیں، جتنا آپ چاہیں آپ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ سے زیادہ ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ان کا قرب حاصل کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چاہے ہم وہ ٹائم میں پیدا نہیں ہوئے، یہ اللہ کی حکمت تھی، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، وہ ٹائم ہم نہیں پیدا ہوئے، آج ہمارے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ تڑپ ہونی چاہیے، ان کے لیے پیار ہونا چاہیے۔ تو سارا دن اور جب تک رات کو سوتے نہیں درود شریف پڑھا کریں، جو آپ کو آسان لگے درود شریف وہ آپ پڑھ لیا کریں۔ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے، جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا اچھا ہے، آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر لیں گے، یعنی ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ تو محترم ناظرین، التجا کرتا ہوں آپ سے، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنا ٹائم برباد نہ کریں، دن رات اپنی زبان کو چلا کے رکھیں۔ یاد رکھیں، کوئی فضول بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ لکھی جاتی ہے، جو زبان سے بات نکلتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور جس کا جواب دے ہمیں ہونا ہے۔ اور اس لیے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو نامناسب ہو، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے پیچھے چگلی نہ کریں، اور کسی کو برے القاب سے نہ نوازیں، کسی کو برے ناموں سے نہ پکاریں۔ ہمیشہ ڈریں اپنے رب سے، ہمارے رب سے، اپنے رب سے ڈریں کہ جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں وہ بات لکھی جائے گی اور مجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ اور اگر کسی سے ایسی غلط باتیں ہو چکی ہیں، کسی کی چگلی ہو گئی، یا کسی کو برے القاب سے نوازا، یاد کیا، یا کسی کو گالی دی، تو اس سے توبہ کر لیں۔ ہمارا رب بہت کریم ہے، ہماری سوچ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی جتنا ہمارا رب کریم ہے۔ وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بس ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ آج ہی سے توبہ کریں کہ ہمارے رب جو ہم سے گناہ ہو گئے بھول چوک میں، یا ہم نے دانستہ طور پر جو گناہ کیے ہیں، ہم ان سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے کریم رب ہمیں معاف فرما۔ تو ہمارا رب بہت کریم ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ بلاتا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں کوئی مغفرت چاہیے، آؤ میں معاف کر دوں، تمہیں روزی چاہیے، آؤ میں دوں،
تمہیں مال و دولت چاہیے، آؤ مانگو، میں ہر چیز عطا کرنے والا ہوں، آؤ مجھ سے مانگو۔ اتنا رب ہمارا کریم ہے، اتنا کریم رب ہے ہمارا، ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک اپنے رب کی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اپنے کریم رب کو، اور اس کے ساتھ جڑنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اس سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا یوں بھی کیا کریں، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ پھر ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کما یحب ربنا ویرضا، جس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہے، پاکیزہ اور برکت والی ہے، جیسی ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوا، تو جب وہ آدمی بیٹھ گیا اور اس نے مذکورہ بالا کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ یوں ہی اس شخص نے یہ کلمات کہے 10 فرشتے اس کی طرف لپکے، اور ہر ایک حریص تھا کہ میں ان کو لکھ لوں، لیکن ان کی یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ان کو کس طرح لکھیں، یعنی ثواب کتنا لکھیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ثواب کی سمجھ نہیں آئی کہ کتنا لکھیں، چنانچہ رب العزت کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو ایسے ہی لکھ لو جیسے میرے بندے نے کہا ہے، ان کو ایسے ہی لکھو جیسے میرے بندے نے کہا ہے، میں خود ان کا ثواب دوں گا۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی کہ فرشتوں کو یہ ہی نہیں سمجھ آیا کہ اس کا اجر و ثواب کتنا لکھنا ہے، پھر اپنے رب کے سامنے پیش کیا تو ہمارے رب نے فرمایا، اس کو ایسے ہی لکھ لو جیسے میرے بندے نے کہا ہے، میں خود ان کا حساب دوں گا۔ یعنی بندے نے کیسے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، میں آپ کو اس کا ترجمہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کما یحب ربنا ویرضا، یعنی ترجمہ ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہے، پاکیزہ اور برکت والی ہے، جیسی ہمارا رب چاہتا اور پسند فرماتا ہے۔ یعنی جیسی اپنی تعریف ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اسی کے طرح میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، بہت پیارے کلمات ہیں، پڑھا کریں۔ التجا کرتا ہوں اس سے پہلے کہ ٹائم نہ ملے، اس سے پہلے کہ زبان بند ہو جائے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔